السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ 1947 سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آج تک پاکستان کو کہیں قسم کے سازشوں کا سامنا رہا ہے، چاہے وہ پڑوسی ممالک ہو، چاہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہو، یا آپ انڈیا کو لے لیں، ایران کو لے لیں، ان تمام تر ممالک کے ذریعے سے پاکستان کو کہیں مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور آج تک رات دن وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی تاریخ کس طریقے سے وہ ہم سے الگ ہوا، اور کس ٹائم سے یہ ایک ان کا ورک چلتا رہا، وہاں کے تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کو کون سا نصاب پڑھایا گیا۔ اسی طریقے سے پھر ابھی حال ہی میں اللہ کا شکر ہے ہماری فورسز سے اور ہماری فورسز کی قربانیوں سے اور پاکستان کے عوام کی قربانیوں سے پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی جنگ سے نکل چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وزیرستان کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چلتی رہی، اور وہاں پہ پاکستان کے ہزاروں شہریوں نے اس جنگ میں قربانیاں دی، اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں 2 سے 3 سالوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور بے گناہ افراد کو مارا گیا۔ اسی طریقے سے آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں، وہاں پر بھی تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی فورسز پر بڑا فخر ہے ہمیں کہ جنہوں نے رات دن کی قربانیوں سے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ دن قبل آپ نے بلوچستان کی خبر دیکھی ہوگی، وہاں پر کچھ تعلیمی ادارے ایسے نکلے جو کہ غیر ملکی فنڈ سے وہ تعلیمی ادارے چلتے تھے، ان کو سلیبس دوسرے ملک سے آتا تھا، ان کو جو سلیبس پڑھایا جاتا تھا وہ بھی دوسرے ملک سے آتا تھا، پاکستان کی کوئی کتاب وہاں پہ نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ کہ اس میں جو ٹیچرز تھے، ٹیچرز بھی دوسرے ملک سے بلائے جاتے تھے، یہاں پاکستانی ٹیچر تک انہوں نے نہیں رکھی۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، سہولیات ہم نے دی ہے، لیکن دوسرے ملک کا کوئی آ کے یہاں پہ ان کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے کچھ لوگ ملوث ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اداروں کے کچھ لوگ ملوث ہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے چلتے ہیں یہ تقریباً 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال سے وہاں پر چلتے رہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ فرقہ وارانہ مواد ان بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ یہ جب بچے بڑے ہو کر ان تعلیمی اداروں سے نکلیں گے تو ملک کو کس طرف لے کر جایا جائے گا، اور اس میں کون لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا تحفظ تعلیم آرگنائزیشن KPK کے صدر گلنبی مسعدی صاحب پشاور سے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس بارے میں، چونکہ ان کے کافی تعلقات بھی ہیں۔ السلام علیکم گلنبی مسعدی صاحب، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ بلوچستان ویسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ابھی حال ہی میں میرے خیال سے فروری کے مہینے میں آپ بلوچستان کا آپ نے دورہ کیا، اور وہاں جو ان کی نئی کابینہ تھی ان کی حلف برادری کی تقریب میں بھی آپ نے شرکت کی، اور دیگر تعلیمی اداروں کا بھی آپ دورہ کرتے رہے۔ اس وقت جو وہاں پہ کچھ سکول سامنے آئے ہیں، ان کی صحیح تعداد کتنی ہے، اور یہ سکول آپ کے معلومات کے مطابق کتنے عرصے سے یہ سکول چلائے جا رہے ہیں؟ وہاں پر جو آپ کے ریلیشن ہے، آپ کے تعلیمی ادارے وہاں پر، آپ کے ایسوسییشن ہے وہاں پر، وہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ آخر کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ملوث ہے، اور اس کی ضرورت کیا پڑی، جبکہ ہمارے پاس سلیبس ہے، ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، پھر وہاں پہ ایک ملک کے اندر ایک الگ نظام، ایک الگ سسٹم کو لانا، آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ آپ کو خوش رکھے سر۔ بات دراصل یہ کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادارے جو ابھی بلوچستان میں پکڑے گئے ہیں، جن میں ایرانی نصاب پڑھایا جاتا تھا فارسی میں، تو ان ادارہ مالکان کے بلوچستان کے کسی بھی تعلیمی ایسوسییشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ نہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کی ہے ان لوگوں نے، نہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ پہلے سے مجرمانہ تھا۔
اور یہ عرصہ ابھی جو سامنے آئے ہیں یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ عرصہ 30-32 سال سے کام کر رہے تھے، اور یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بلوچستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، جتنے آفیسر تھے، وہ سب باخبر تھے ان سے. یہ بتایا جا رہا ہے مجھے میری نالج کے مطابق، جہاں تک میں نے یعنی معلومات کی ہے، تو میرے معلومات کے مطابق یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے وہ ان سے باخبر تھے کہ یہاں جو ادارے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ 10-12 ادارے یہ ایرانی نصاب چلا رہے ہیں، اور ان کا جو مالکان کا جو تعلق ہے وہ ٹاؤن ہزارہ ٹاؤن کے علاقے سے ہیں، اور ان کا بلوچستان کے کسی بھی ایسوسیشن کے ساتھ جو تعلیمی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. ان کو بھی معلومات نہیں تھی کہ یہ کیسے ادارے ہیں. عرصہ 30-32 سال سے کام کر رہے ہیں اس علاقے میں. اچھا سر، دوسری چیز یہ بتائیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں اس وقت جو ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے، کچھ یہ بتائیں نا یہ تعلیمی ادارے آئے سامنے، کیسے سامنے آئے؟ چونکہ آپ نے کہا یہ تقریباً 30-32 سال سے پڑھا رہے، یہ تعلیمی ادارے وہاں پر موجود تھے ہزارہ ٹاؤن کے اندر. یہ ہزارہ کمیونٹی کی طرف سے پہلے بھی تقریباً کچھ عرصہ قبل وہاں پہ 1985 کی اگر آپ تاریخ پڑھیں وہاں کی تو وہ جو ہے بڑی خوفناک تاریخ ہے، اور جس انداز سے بچوں کو، بچیوں کو، لیڈیز کو، مطلب بوڑھوں کو، جوانوں کو کس انداز سے جو ہے ان کا خون بہایا گیا. سر یہ بتائیں کہ یہ جو کارروائی سامنے آئی ہے یہ مطلب ان کو کس طرح اس کا جو ہے علم ہوا ہے، اور اس کے خلاف کوئی مطلب قانونی کارروائی، اس کے لیے کوئی قانون ہے ایسا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کی جا سکے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اس میں جو ٹیچرز ملوث ہیں، ان اداروں کے اپنے اپنے آنرز ہوں گے یا ان کے انچارج ہوں گے، ذیلی بات ہے ان کا تو تعلق یہاں پاکستان سے ہی ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جو حالیہ کرونا وبا کے دوران اسکول کی چھٹیاں تھیں تو ان کے سٹاف کو سیلری نہیں ملی تھی، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے اس کے پورٹل پر شکایت کی تھی، اور اس شکایت کے بنا پر یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں جو عرصہ 30-32 سال سے کام کر رہے ہیں یہ ادارے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا یعنی یہ ایک جرم ہے، اور اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے، ان ادارہ مالکان کو، اور جو باخبر تھے جو افسران، اگر یہ سچ ہے تو ان افسران کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان ادارہ مالکان اور ان افسران کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، اور کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے، اداروں کی تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، تو پورے پاکستان کے تنظیمات کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اور ابھی جو حالیہ گزشتہ فروری میں بلوچستان میں گیا تھا، وہ ایک اقرا ایسوسیشن بلوچستان کے دعوت پہ میں گیا تھا، اور ان کی جو حلف برداری تقریب تھی صوبائی کابینہ کی، ان میں اور ضلعی کابینہ کے جو حلف برداری تقریبات تھے ان میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میرے ساتھ پشاور سے جناب نظر حسین صاحب تھے، اس کے ساتھ میرا جو نبی صاحب تھے، لاہور سے کاشف مرزا صاحب تھے، اسلام آباد سے ملک ابرار صاحب تھے، یہ سارے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان تقریبات میں ہم سب نے شرکت کی تھی. تو ہم تو جاتے ہیں، اور بلوچستان تو ویسے بھی ہمارا ایک ایسا صوبہ ہے جس میں تعلیم کا انتہائی برا حال ہے، تو وہاں جانا اور تعلیمی اداروں کے لیے کچھ کرنا یہ تو ہم سعادت سمجھتے ہیں. لیکن جو یہ ادارے ابھی سامنے آئے ہیں، ابھی حال ہے میں مجھے آپ کی توسط سے اور دوسری میڈیا جو دوست ہیں ان کی توسط سے جو مجھے پتہ چلا، تو میں حیران رہ گیا کہ ایسے ادارے بھی ہیں جو ہوتے تو پاکستان میں ہیں، لیکن کا دل جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے دھڑکتا ہے، اور وہ اور ملک کے نصاب چلاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے، اور اس جرم کی سزا ان ادارہ مالکان کو، ان کے سٹاف کو، اور جو اگر باخبر ہو
تو سرکاری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ گل نبی مستضی صاحب ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے، جو کہ اقرا تحفظ تعلیم آرگنائزیشن KPK کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے گل نبی مستضی صاحب کی گفتگو سنی، وہاں جو ایرانی اسکول ہے اس حوالے سے جو کہ ہمارا ملک پاکستان کے اندر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ فرقہ واریت کی آگ سے بہت مشکل سے کچھ علماء کرام کی محنت اور کوششوں سے بڑی مشکل سے پاکستان کو فرقہ واریت کی آگ سے جو ہے نکالا ہے۔ اس میں بہت سارے علماء کرام کا بہت اہم کردار ہے، لیکن جس طریقے سے ملک کو بار بار ایک مخصوص لوگ، کچھ گنے چنے لوگ ہیں، ان کی جانب سے جو ہے یہ ملک کو بار بار کسی غلط راستے کی طرف اور ریاست کو چیلنج کر کے جو ہے غلط نصاب لگانا، غلط سسٹم کو لے کر آنا، غیر ملکی فنڈنگ، یہ تمام تر چیزیں، اور پھر ایک NGOز کا سسٹم بھی نہیں ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس رجسٹر ہو، ان رجسٹرڈ NGOز، اور وہ بھی جو کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس طرح کے تعلیمی ادارے ہمارے ملک میں چلائے جا رہے ہیں، اس پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے وہاں جو ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں ان کے اوپر، اور اسی طریقے سے وہاں جو افسران ہیں، وہاں کے MNAs، وہاں کے MPs، پھر بلوچستان حکومت پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ان کے بلوچستان کا جو صوبہ ہے، پہلے سے وہ ان کے اندر اتنے مسئلے مسائل ہے، وہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں کوئی روزگار نہیں ہے اتنا اچھا، پہلے سے اتنی پریشانیاں ہیں، اور اوپر سے جو وہاں کے حکومت ہے وہ اس معاملے میں کیا کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی ہم بات نہیں کریں گے، چونکہ یہ معاملہ 30 سال سے جو بلوچستان پر حکومت کرتی آ رہی ہے اور عوام کے ٹیکس اور پیسوں سے وہاں کی پر جو ہے وہ عیاشیاں کرتی آ رہی ہیں، وہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ان کے صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے سے وہاں پر وہ صوبہ جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے، اوپر سے وہاں پہ فرقہ واریت پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پڑوسی ملک کی جانب سے انہوں نے تعلیمی ادارے لگا دیے، انہوں نے اپنا نصاب لگا دیا، بڑا ایک یہ سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، آپ نے ارد گرد نظر دوڑائے، اگر کہیں پہ بھی اس طرح ایکٹیویٹیز ہو اپنے اداروں کو ضرور اطلاع دیں۔ ہماری جو پولیس فورس ہے، رینجر فورس ہے، ہماری آرمی ہے، ہماری FC ہے، ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کو یہ چیز ان کے علم میں لائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہو سکے۔ ملک کو فرقہ واریت کے سے پاک کرنے کے لیے علماء کرام بھی جو ہے اپنا کردار ادا کرے۔ علماء اور جو ہماری عوام ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوام بھی ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے تعلیمی اداروں سے، ایسے خطیبوں سے دور رہے کہ جو ملک کے اندر فرقہ واریت پلاتے ہیں۔ بلکہ یہ بات بڑا آسان ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلام اس کی پہچان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، صحابہ بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، صدیق بھی ہمارے، علی بھی ہمارے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز۔